سورۃ الزلزال۔ زلزال کا معنی سخت ہلا دیا جانا، سخت زلزلہ۔ اس صورت میں قیامت کے زلزلے کا تذکرہ ہے، اسی نسبت سے اس کو سورۃ الزلزال کہتے ہیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ جب یہ زمین سخت ہلا دی جائے گی، سخت ہلا دیا جانا، قیامت کا زلزلہ بہت ہی خوفناک زلزلہ ہوگا۔ آج زمین کے کسی ایک ٹکڑے پہ، کسی ایک حصے پہ زلزلہ آئے، وہ جتنی بھی شدت کا ہو تو دوسرے لوگ بھی خوف زدہ ہو جاتے ہیں، لیکن اس دن خوف کا کیا عالم ہوگا جس دن پوری کی پوری زمین، خشکی، سمندر، سب کے سب زلزلے سے اللہ تعالیٰ اس پہ زلزلہ بھیج دے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، زلزلے سے زمین پھٹ جائے گی اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی۔ دو طرح کے بوجھ باہر نکالے گی، ایک وہ جو مردے زمین کے اندر دفنائے ہیں ان کو باہر نکال دے گی، اور دوسرا جو انسان کے گناہوں کے بوجھ ہیں زمین کے اوپر، ان بوجھوں کو بھی زمین باہر نکال دے گی۔ جو انسان نے زمین کے اوپر کیا ہے، اگرچہ وہ تنہائی میں تھا یا لوگوں کے سامنے تھا، زمین کے اندر وہ سب کچھ پوشیدہ ہے۔ زمین بھی اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، وہ سب آڈیو ویڈیو زمین ریکارڈ کر رہی ہے، اور کل قیامت کے دن زمین وہ باہر نکال دے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا، یہ کیا کر رہی ہے زمین، سب کچھ باہر نکال رہی ہے۔ وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ جو انسان نے اس کے اوپر کیا تھا، نیکی کی تھی یا برائی کی تھی، وہ سب بیان کرے گی۔ نیکی کی تھی تو نیکیاں بیان کرے گی انسان کی، اگر برائی کی تھی تو برائیاں بیان کرے گی۔ وہ بیان کرے گی کہ یہ نماز کے بعد سویا رہتا تھا، جگانے کے باوجود یہ مسجد نہیں جائے گا، یہ بھی بیان کرے گی۔ وہ بیان کرے گی کہ اس زمین کے اس حصے پہ کھڑی ہو کے اس نے جھوٹ بولا تھا، وہ یہ بھی بیان کرے گی کہ یہاں اس نے جھوٹ اور فراڈ کے ساتھ اس نے کاروبار کیا تھا، یہ بھی بیان کرے گی۔ گویا کہ وہ اپنا ایک ایک کام جو زمین کے اوپر انسان نے کیا تھا، وہ اچھا تھا یا برا تھا، وہ سب کچھ انسان بیان کرے گی۔ کیوں کرے گی؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اللہ نے زمین کو وحی کی ہوگی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ زمین بے جان ہے، بول نہیں سکتی، لیکن اللہ کے ہاں اس کے بولنے کی صلاحیت، جب اللہ اس کو دے گا تو وہ بولے گی۔ اس کا انداز کیا ہوگا؟ وہ ہمارے جیسا نہیں، جس طرح اللہ نے اس کو صلاحیت بولنے کی دی ہے وہ بولے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اللہ اس کو وحی کرے گا تو یہ بول کے سب کچھ بتائے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، اس دن انسان لوٹیں گے الگ الگ، کوئی کسی کے ساتھ نہیں جائے گا۔ آج انسان صرف اس وجہ سے گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں کہ مجبوری ہے، دوست یار بھی تو رکھنے ہیں نا، خاندان بھی تو رکھنا ہے نا، اولاد کی بھی تو مجبوری ہے نا، اب زمانے کے ساتھ بھی تو چلنا ہے نا۔ یہ ساری مجبوریاں قیامت کے دن ساتھ نہیں جائیں گی۔ یَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، انسان الگ الگ لوٹے گا، کوئی کسی کے ساتھ نہیں جائے گا۔ کیوں؟ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ وہ اپنے اعمال دیکھیں، اپنے اپنے اعمال انسان کو دیکھنے ہوں گے۔ جس طرح سورۃ عبسہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کی زوردار چیخ آئے گی، یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وابنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر کوئی انسان کو چھوڑ کے بھاگ جائے گا، اس کے بیوی بچے، اس کے بھائی، سب چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ صرف اور صرف ہر انسان کی اپنی اپنی حالت ہوگی، وہی اس سے کافی ہوگی، اور کوئی اس کے کام آنے والی چیز نہیں ہوگی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی اس کو بھی دیکھ لے گا، جس نے ایک ذرے کے برابر بھی گناہ کیا ہوگا اس کو بھی دیکھ لے گا۔ اس کی آڈیو ویڈیو سب اللہ تعالیٰ نے محفوظ کی ہوئی ہے۔ ذرہ کہتے ہیں بالکل چھوٹی چھوٹی چیز، جس کو ایٹم کہتے ہیں سائنس کی زبان میں، آنکھ سے نظر نہیں آتا، وہ ایٹم بم نہیں، ایٹم اور ہوتا ہے جس میں الیکٹران نیوٹران ہوتے ہیں، وہ آنکھ سے نظر نہیں آتا، اس کو خوردبین سے دیکھنا پڑتا ہے۔ اس کو عربی کے اندر کہتے ہیں ذرہ، ذرہ کہتے ہیں۔ تو ذرے کے برابر بھی جو آنکھ سے نظر نہیں آتا، اتنی بھی کسی نے نیکی کی ہے تو وہ بھی دیکھ لے گا، اگر کسی نے اتنی برائی کی ہے تو وہ بھی دیکھ لے گا۔ اللہ کے ہاں کچھ بھی چھپنے والا نہیں ہے، اللہ نے سب کچھ محفوظ رکھا ہوا ہے۔ تو اس پوری صورت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ، آخرت کا تذکرہ کیا ہے، اور خاص طور پہ انسان کو یہ بتایا کہ انسان تو زمین سے کہیں بھاگ کے جا نہیں سکتا، جہاں بھی جائے گا تیرے نیچے زمین ضرور ہے، اور یہی زمین کل قیامت کے دن یا تو تیرے حق میں گواہی دے گی یا تیرے خلاف گواہی دے گی۔ جس زمین پہ بیٹھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کل یہی زمین بول کے بتائے گی یا اللہ سب سو رہے تھے اور یہ نماز کے لیے آیا کرتا تھا، نماز پڑھا کرتا تھا میرے اوپر بیٹھ کے۔ اور یہی زمین کل قیامت میں یہ بھی گواہی دے سکتی ہے کہ یا اللہ سب نماز کے لیے آتے تھے اور یہ سویا رہتا تھا، یہ بھی گواہی دے سکتی ہے۔ یا گواہی ہمارے حق میں دے گی یا ہمارے خلاف دے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔